الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کا درس انشاءاللہ مستحب غسل سے متعلق ہوگا۔ مستحب غسل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ غسل جن کے کرنے سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف موقع پر ہے، مختلف غسل ہیں جو کہ مستحب ہیں، کرنے پر جن کے کرنے پر ثواب ملنے والا ہے، جو فرض یا لازم یا ضروری نہیں ہے۔ مثلا عیدین کے لیے یعنی عید الفطر کے لیے غسل کرنا، عید الاضحیٰ کے لیے غسل کرنا اور عرفہ کے دن کے لیے غسل کرنا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے واسطے سے یہ روایت کی ہے کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم غسل کرنا چاہتے ہو، روز غسل کرو۔ اس نے کہا نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، میں اس غسل کے بارے میں پوچھتا ہوں جو غسل ہوتا ہے، یعنی جس پہ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس غسل کے تعلق سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل، عرفہ کے دن کا غسل اور عید الاضحیٰ کے دن کا غسل اور عید الفطر کے دن کا غسل، یہ وہ غسل ہے کہ جس پر انسان کو ثواب ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے مستحب غسل میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ہر جمعہ کے بعد غسل کرے۔ اس کا مفہوم اس طرح واضح ہوگا کہ جمعہ آدمی کئی بار کرے، فرض اس وقت ہوتا ہے جب اسے صلاۃ پڑھنا ہے، صلاۃ پڑھنے سے پہلے تک اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی ایک بار جمعہ کرے اور دوبارہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے، یا دوسری بیوی اور تیسری بیوی یا چوتھی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے، تو ایسی صورت میں ہر جمعہ کے بعد غسل کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ جیسا کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنی ہر بیوی کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ہر ایک کے پاس ہم بستری کرنے کے بعد غسل بھی کرتے تھے۔ آپ ایک بیوی کے پاس تشریف لے گئے، ہم بستری فرمائی اور اس کے بعد غسل کیا، پھر دوسری کے پاس تشریف لے گئے، ہم بستری فرمائی، پھر غسل کیا۔ اس طرح سے آپ بار بار غسل کرتے رہے۔ تو ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ساری بیویوں سے فارغ ہو جانے کے بعد آخر میں ایک غسل فرما لیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہر بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنا، ہر مرتبہ غسل کرنا، ھذا ازکا و اطیب و اطہر، یہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، یہ زیادہ طہارت اور زیادہ صفائی کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں 48 نمبر پر ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا مستحب غسل، پہلا جمعہ، عیدین اور عرفہ وغیرہ کے لیے، اور دوسرا مستحب غسل کہ ہر جمعہ اور ہم بستری کے بعد۔ تیسرا مستحب غسل یہ ہے کہ جس عورت کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے وہ ہر صلاۃ کے وقت غسل کرے۔ استحاضہ کیا ہے، حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو آئندہ درس میں بتائیں گے، لیکن آج اتنا سمجھ لیں کہ مستحاضہ وہ عورت جسے استحاضہ کا خون آ رہا ہے، جس کی ماہواری خراب ہے، اسے ہر صلاۃ کے لیے غسل کرنا چاہیے، یا پھر دو صلاۃ کو اکٹھا کر لے، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کر لے اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کر لے اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ میں مبتلا تھیں، ان کا ماہواری کے دن ان کے خراب ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہر صلاۃ کے لیے وہ غسل کیا کریں، اور یہ حدیث صحیح سنن نبی داؤد میں 269 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر صلاۃ کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت استحاضہ میں مبتلا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ عصر کو جلدی کر لے اور ظہر کو مؤخر کر لے اور دونوں کے لیے ایک غسل کر لیا کرے، اور ایسے ہی مغرب کو مؤخر کر لے اور عشاء میں جلدی کر لے اور دونوں کے لیے ایک غسل کر لے اور صلاۃ فجر کے لیے ایک مستقل غسل کر لے۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 273 نمبر پر موجود ہے۔ تو گویا ان دونوں حدیثوں کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستحاضہ کے پاس دو طرح کا اختیار ہے، چاہے تو ہر صلاۃ کے لیے ایک غسل کرے اور چاہے دو صلاۃ کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک غسل کر لیا کرے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے حق میں مستحب ہیں، فرض لازم ضروری نہیں ہیں۔ غسل میں مستحب غسل میں سے بے ہوشی کے بعد کا غسل بھی ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور بیماری یہ آپ پر گراں ہو گئی، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لیا ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹب میں، بڑا برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، ایک ٹب میں میرے لیے پانی رکھو، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا گیا، اور پھر آپ گئے، آپ نے غسل فرمایا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے مسجد جا کر کے لوگوں کو صلاۃ پڑھانی چاہی، لیکن آپ دوبارہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد میں پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، اور آپ کے لیے پانی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد پھر آپ نے اٹھ کر کے مسجد جانے کی کوشش کی، لیکن آپ پھر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر یہی پوچھا کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لی ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی میں درمیان میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال کرتے تھے کہ کیا لوگوں نے صلاۃ ادا کر لیا ہے، اس سے صلاۃ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صلاۃ کی قدر کس قدر تھی، کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے صلاۃ پڑھ لیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے حدیث میں تفصیل ہے کہ آپ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کے لیے کہہ دیا جائے۔ تو بہرحال اس حدیث سے آج ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے تو آپ نے غسل فرمایا، تو یہ غسل بھی مستحب غسل میں سے ہے کہ آدمی جب بے ہوشی کے بعد ہوش آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 418 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 687 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ رہا ایک مستحب غسل۔ اسی طرح سے کسی مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور اس سلسلے میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے خبر دی کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی ہے۔ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنہوں نے آپ کی بڑی ہمدردی کی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، وہ اپنے شرک پہ قائم تھے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی کہ ان کی موت ہو چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہی، جاؤ اور انہیں مٹی کے نیچے دبا دو، یعنی دفن کرنا اور اس کے بعد غسل دینا میت کو اور اس کے لیے جنازہ پڑھنا، یہ سب مسلمان کے لیے ہے، لیکن ایک شخص جو شرک پہ مر گیا اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہی، جاؤ اور انہیں مٹی کے نیچے دبا دو۔ کہتے ہیں جب میں گیا اور انہیں مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اغتسل، جاؤ غسل کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجنائز میں 134 نمبر پر اس کی تخریج کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سنن نسائی میں ہے اور اسی طرح سے ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کو دفن کرنے کے بعد بھی
غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے مستحب غسل میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے تو میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غسل میتا فلیغتسل، جو شخص کسی میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ میں 1195 نمبر پر یہ موجود ہے یہ حدیث۔ اسی طرح سے مستحب غسل میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھے تو بھی اسے غسل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کے لیے اپنے کپڑے تبدیل فرمائے تو آپ نے غسل کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، آپ نے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آپ نے اپنے کپڑے تبدیل فرمائے اور آپ نے غسل کیا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الارواء میں 149 نمبر پر اس کی تحقیق کی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں 831 نمبر پر موجود ہے۔ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ یا حج کا احرام باندھتے ہوئے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے مستحب غسل میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرے، اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ جب وہ مکہ جایا کرتے تھے تو ذی طویٰ کے مقام پر وہ رات گزارتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو صبح اٹھ کر کے غسل کرتے تھے اور مکہ میں دن میں داخل ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تھے تو گویا ذی طویٰ کے مقام پر آپ رات گزارتے تھے، صبح بیدار ہوتے تھے، غسل فرماتے تھے اور دن میں مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 1259 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی صحیح بخاری میں 1573 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ مستحب غسل ہیں جن کو ایک بار ہم پھر ایک طرف سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مستحب غسل ہے۔ ایک تو عیدین کے لیے، جمعہ کے لیے اور عرفہ کے لیے، اور دوسرے ہر ہم بستری کے بعد، تیسرے مستحاضہ عورت کے لیے ہر صلات کے لیے یا 2 صلاتوں کو اکٹھا کر کے، چوتھے بے ہوش ہونے کے بعد غسل کرنا، اور 5ویں مشرک کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا، اور 6 نمبر پر کسی مردہ کو، وفات پائے ہوئے شخص کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، اور 7ویں پر حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا، اور 8ویں چیز ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ تو آج کا درس اس طرح مکمل ہوا۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔